بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین، آج ہم ایک نہایت ہی خوبصورت اور بابرکت خواب کی تعبیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ خواب میں پھول دیکھنا ویسے ہی دل کو خوشی سے بھر دیتا ہے، لیکن اگر آپ نے خواب میں خاص قسم کے پھول دیکھے ہوں تو یہ خواب صرف خوبصورتی کی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے رحمت، برکت اور خوشخبری کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے 6 ایسے پھولوں کی جو اگر خواب میں نظر آئیں تو یہ رزق، روحانی برکت، محبت، سکون اور خیر و برکت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھیں تاکہ ایسے ہی دلچسپ خوابوں کی تعبیر آپ کو معلوم ہو سکے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی پھول آپ کے خواب میں بھی آیا ہو۔ تو دوستو، فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے ہم آپ کے میسیجز شامل کرتے ہیں اور آپ کو آپ کے دیکھے گئے خوابوں کی تفصیلی تعبیر سے آگاہ کرتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیں تاکہ ایسی ہی اسلامک، روحانی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت ہمارے چینل خواب اور تعبیر کے تھرو ملتی رہیں۔ دوستو، جو میسیجز ہمیں آئے ہیں ان میں سے پہلا میسیج آیا ہے اجالا کی آئی ڈی سے، اور وہ لکھتی ہیں: السلام علیکم آپی، 2 ماہ پہلے خواب میں دیکھا کہ میری بھانجی جو 20 سال کی ہے اور وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہی ہے اور کچھ قدم کے فاصلے پر اس کے جیسی ایک اور لڑکی اسی کے لباس اور شکل کی جیسے وہی ہو اس کے پیچھے چھت پر چلی گئی۔ کائنڈلی اس کی تعبیر بتا دیں۔ دیکھیں، چھت پر جانا یا سیڑھیاں چڑھنا یہ اسلامک لحاظ سے بہت اچھی تعبیر رکھتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھنا یا چھت پر جانا ترقی، عزت، مقام، عزت میں اضافہ اور روحانی ترقی حاصل ہونے کی تعبیر ہوتا ہے۔ اسی طرح چھت جو ہے یہ بھی اونچی جگہ ہے، تو چھت بھی جو ہے وہ شہرت، کامیابی، روحانی بلندی کا پیغام دیتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے جیسی 2، ایک پہلے چلی جاتی ہے اور 2 ہم شکل ہوتی ہیں اور دوسری بعد میں جاتی ہے، تو یہ اس بات کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھانجی کسی فیصلے یا منزل تک ان کی سوچ جو ہے وہ پہلے پہنچ گئی ہے، مطلب ان کی سوچ اس منزل کو پہلے حاصل کر لیتی ہے اور ان کا وجود جو ہے وہ بعد میں وہاں تک پہنچتا ہے۔ مطلب وہ اپنے فیصلوں میں اتنی اٹل اور مضبوط ہیں کہ وہ جو منزل حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ وہاں تک ان کی سوچ جو ہے ان کو پہلے لے جاتی ہے اور بعد میں ان کا وجود جو ہے وہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ تو یہ اوورآل دیکھا جائے تو یہ اچھا خواب ہے۔ دوسرا خواب آیا ہے کچن وتھ تسلیمہ کی آئی ڈی سے، اور وہ لکھتی ہیں: السلام علیکم سسٹر، میں نے ظہر کے وقت خواب دیکھا کہ میرے دروازے پر کوئی ہے اور میں وہ دروازہ بند کر دیتی ہوں مگر وہ شخص دوسرے دروازے سے اندر آ جاتا ہے اور وہ بندوق میرے اوپر تان دیتا ہے۔ اس کی تعبیر بتا دیں۔ پہلی بات کہ آپ نے ظہر کے وقت یہ خواب دیکھا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص آپ پر بندوق تان لیتا ہے اور دروازہ ابھی آپ بند کرتی ہیں لیکن وہ دوسری طرف سے آ جاتا ہے۔ تو اوورآل اگر اس کی تعبیر میں آپ کو بتاؤں تو یہ خواب آپ کی کسی طرح کی ذہنی ٹینشن یا کسی شخص سے خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی الجھن چل رہی ہو اور اسی ایشو کو لے کر آپ کو یہ خواب نظر آیا ہو، اور ظہر کے وقت کا خواب جو ہے وہ زیادہ حقیقت نہیں رکھتا ہے، اس خواب کا زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ ہاں، اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر یہ خواب آپ کے ذہن پر یا آپ کی سوچ پر طاری ہو گیا ہو تو اس کی کچھ حقیقت ہو سکتی ہے، ادروائز یہ خواب اتنی اہمیت جو ہے وہ نہیں رکھتا۔ تیسرا خواب محمد سبحان کی آئی ڈی سے آیا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ صبح 8 بجے خواب میں
گنبد خضرا میں خود کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں، اور کون سے وقت کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں۔ تو خواب میں گنبد خضرا یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا بہت عظیم اور مبارک نشانی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ کے دل میں دین کا نور ہے، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں، آپ رحمت اور قبولیت کی بشارت آپ کو ملنے والی ہے۔ دوسرا یہ آپ نے پوچھا کہ کون سے وقت کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے، تو خواب کی جو صداقت کا جو 100% یقین ہوتا ہے کہ کون سا خواب سچا ہے، وہ تہجد کے بعد یعنی فجر سے پہلے اور تہجد کے بعد کا جو خواب ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سچا اور روحانی مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر صبح کا یعنی فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک جو خواب ہوتا ہے وہ کچھ اس کے میننگز جو ہیں وہ سچے تصور کیے جاتے ہیں، لیکن مکمل خواب جو ہے وہ اتنی اوتھینٹک نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے بعد دن کے وقت باقی آپ کی نیند پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ لوگ پوری رات ویسے ہی کام میں بزی ہوتے ہیں، وہ پوری رات ہی جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، تو یہ آپ کی کچھ سلیپنگ ٹائم پر، آپ کی نیند پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نیکسٹ خواب ہمیں آیا ہے ماہرہ شیخ کی آئی ڈی سے، اور وہ لکھتی ہیں کہ خواب میں اپنے مرحوم بھائی کو اونٹ پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر بتا دیں۔ تو دیکھیے، مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھنا یہ آپ کے ان سے تعلق اور محبت کے اظہار کو ظاہر کرتا ہے، اور ان کو اونٹ پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے تو یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ وہ آخرت کے سفر پر ہیں اور اپنے اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کے سفر کے مراحل کو طے کر رہے ہیں۔ اگر اونٹ کو آپ نے آرام سے چلتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مرحوم کی حالت اچھی ہے اور وہ اپنے سفر میں سکون میں ہیں۔ باقی یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتی رہیں، کیونکہ جو ہمارے پیارے چلے جاتے ہیں دنیا سے، ان کو ہماری دعاؤں کا ہی انتظار رہتا ہے۔ نیکسٹ خواب بھی ایک بھائی کی آئی ڈی سے آیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ خواب میں مرغی کے چوزے دیکھے ہیں اور ان کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے ہو کر وہ مرغی بن جاتے ہیں، اس کی تعبیر بتا دیں۔ تو خواب میں چوزے یا مرغیوں کا دیکھنا نئے شروعات، برکت اور خوشیوں کی نشانی ہوتا ہے۔ یہ کسی کام، کسی پروجیکٹ یا گھر میں نئے افراد کے اضافے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اوورآل جو ہے یہ مرغی کے بچے یا مرغی کو دیکھنا جو ہے یہ بہت ہی پازیٹیو اور امید افزا خواب ہے۔ جی، یہی تھے آپ کے خواب اور ان کی ہم نے آپ کے ساتھ تعبیر شیئر کی۔ دوستو، اگر آپ میں سے کوئی نیا ہے اور ابھی تک ہمارے چینل خواب اور تعبیر کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ڈیلی اور بر وقت ہمارے چینل کے تھرو ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ بھیجیے۔ خواب مختصر اور جامع بیان کریں، خواب کو ایک ہی میسج میں بیان کیا کریں، ساتھ خواب دیکھنے کا وقت اور اٹھنے کے بعد کی کیفیت بھی ضرور بیان کیا کریں۔ اب ہم اپنے ٹاپک پر بات کرتے ہیں ان 6 پھولوں کی، کہ اگر ان میں سے کوئی پھول آپ نے دیکھا ہے تو آپ یہ جان لیں کہ آپ کے رزق میں برکت، محبت، سکون اور خیر و برکت ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کے اینڈ میں ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں، تو آپ بھی اجتماعی دعا کا حصہ بنا کریں، دل سے آمین کہا کریں اور کامنٹ سیکشن میں لکھا کریں۔ جی، تو پہلا پھول ہے خواب میں گلاب کا پھول دیکھنا۔ گلاب کا پھول خواب میں دیکھنا محبت، عزت اور رزق میں اضافے کی نشانی ہے۔ اگر خواب میں آپ نے سرخ گلاب دیکھا تو یہ سچے جذبات، محبت اور خوشیوں کی علامت ہے۔ سفید گلاب پاکیزگی اور روحانی سکون کو ظاہر کرتا ہے،
جبکہ زرد گلاب دوستی اور خوشگوار لمحات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوستو، اگر خواب میں کنول یعنی لوٹس کا پھول دیکھا ہے تو کنول کا پھول پاکیزگی، اللہ سے قربت اور باطنی سکون کی علامت ہے۔ یہ خواب اس بات کی نشانی ہو سکتا ہے کہ آپ کی روحانی زندگی بہتر ہو رہی ہے اور اللہ کی طرف سے آپ کو خاص ہدایت یا برکت مل رہی ہے۔ ہمارا تھرڈ خواب ہے خواب میں لہسن کا پھول دیکھنا۔ یہ تھوڑا مختلف اور نایاب خواب ہے۔ لہسن کا پھول دیکھنا بیماریوں سے شفا، حسد سے حفاظت اور رزق میں وسعت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی بیمار نے یہ خواب دیکھا تو انشاءاللہ جلد سے شفا پائے گا۔ فورتھ نمبر پر آ جاتا ہے خواب میں چنبیلی کا پھول دیکھنا۔ چنبیلی خوشبودار اور خوبصورت پھول ہے۔ خواب میں یہ دیکھنا خوشیوں، نیک کاموں میں آسانی اور گھریلو سکون کی علامت ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ خواب ازدواجی زندگی میں محبت اور ہم آہنگی کی نوید دیتا ہے۔ ففتھ نمبر پر ہے خواب میں زیتون کا پھول دیکھنا۔ زیتون کا پھول خواب میں دیکھنا بے حد مبارک تصور کیا جاتا ہے۔ یہ پاکیزگی، رزق حلال، صحت اور طویل عمر کی علامت ہے۔ قرآن میں بھی زیتون کا ذکر آیا ہے، اس لیے یہ خواب اللہ کی طرف سے خصوصی انعام سمجھا جاتا ہے۔ 6 نمبر پر آ جاتا ہے خواب میں گینڈے کا پھول دیکھنا۔ گیندے کا پھول خواب میں دیکھنا کاروباری کامیابی، دشمنوں پر فتح اور معاشی معاملات میں بہتری کی علامت ہوتا ہے۔ یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ نے خواب میں ان میں سے کوئی ایک یا تمام پھول دیکھے ہیں تو یہ ایک خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما رہا ہے۔ یہ خواب رزق، صحت، محبت اور روحانی سکون کی علامت ہیں۔ ایسے خوابوں پر شکر ادا کریں اور اپنی زندگی کو مزید نیکی کی طرف لے جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کامنٹس میں بتائیں کہ آپ نے خواب میں کون سا پھول دیکھا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ویڈیو کو ابھی سے ایک لائک دے دیں، کیونکہ آپ کا لائک جو ہے ہمیں مزید ٹاپک اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے۔ تو اب کرتے ہیں ایک پیاری سی چھوٹی سی دعا۔ تو آپ سبھی دعا کا حصہ بن جائیے۔ یا اللہ، میرے والدین، میرے پپا جان محمد اکرام، میری والدہ منور سلطانہ، میرے جتنے بھی عزیز رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی خصوصی بخشش، خصوصی مغفرت فرمائیں۔ جو بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے جتنے بھی پیارے عزیز رشتہ دار اس دنیا سے جا کر اس ہمیشہ رہنے والی زندگی میں چلے گئے ہیں، یا اللہ ان سب کے لیے آگے کی تمام منزلیں آسان فرما دیں۔ یا اللہ ان سب کے تمام گناہوں کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دیں اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو اور ہمارے بہن بھائیوں کو اچھی ایمان والی اور سکون والی زندگی عطا فرمائیں۔ زندگی میں جو بھی مشکلات، پریشانیاں ہیں ان کو اپنے کرم سے دور فرمائیں۔ یا اللہ ہمیں حلال اور کشادہ رزق عطا فرمائیں۔ جو کچھ تو نے عطا فرمایا اس میں برکت دے دیں، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں اور اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیں اور ہمیں اچھے انجام سے نوازیں۔ یا اللہ جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں ان کی کوئی مشکل پریشانی ہے تو اس کو دور فرما دیں، اور جہاں تک بھی جن بھی کانوں میں میری یہ دعا جا رہی ہے ان سب کی ہر جائز دلی دعا کو قبول اور منظور فرمائیں۔ اپنے حبیب کے صدقے میں تمام
سننے والوں کی ہر جائز دلی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں میرے مالک، آمین یا رب العالمین۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اور چینل پر نئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر لیں اور تھمز اپ بھی دیں۔